اور ایمان موسیٰ بیان ہوا کہ کس طرح وحی پر خدا پر اعتماد کر کے اپنے بچے کو لہروں کے سپرد کر دیا. جو خدا کے سپرد کرتا ہے کوئی چیز خدا اسے اس سے بہتر واپس کرتا ہے. توکل چاہیے. لہروں کے سپرد کرنا ایک ماں کے لیے کتنا مشکل تھا. ماں نے لہروں کے سپرد کیا. ان لہروں نے موسیٰ کو دشمن کے گھر پہنچا دیا. وہاں جب دشمن نے اس ولی اللہ کو اٹھایا, اس گھر میں ایک مؤمنہ کو رکھا. اس مؤمنہ نے کہا قالت امرأۃ فرعون. یہ جو مؤمنہ ہے اور فرعون کے گھر میں ہے. کس گھر میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کے اپنے دل کے گھر میں کیا ہے یہ ملاک ہے. اس کا جسم کس گھر میں ہے, جس مرضی گھر میں ہوتا رہے. اس کے دل میں کون گھر کرتا ہے, اصل ملاک یہ ہے. اس نے کیا کہا امرأۃ فرعون نے, فرعون کی بیوی نے, قرۃ عین لی ولک. یہ بچہ میری اور تیری. کس سے کہہ رہے ہیں؟ فرعون سے. میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. آدھا جملہ صحیح ہے, آدھا جملہ تقیہ ہے, توریہ ہے. خود اس کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. لیکن کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہتے ہیں روایات میں ہے کہ اس خاتون کو فرعون بہت زیادہ چاہتا تھا اور اس سے اولاد نہیں تھی. اور جب یہ بچہ آیا اور وہ امرأۃ فرعون کی زوجہ کی گود میں آیا, اس نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ, اسے قتل مت کرو. یعنی پہچان لیا کہ یہ ہے بنی اسرائیل کا, یہ قبطی نہیں ہے, یہ مصری نہیں ہے, بچہ ہے بنی اسرائیل کا. اسے قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا, شاید یہ ہمیں فائدہ دے دے, شاید یہ ہمیں فائدہ دے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. خلاصہ کسی طرح امرأۃ فرعون نے راضی کر لیا فرعون کو, اور ولی خدا کی حفاظت کی, نبی اللہ کی حفاظت کی, اور نبی اللہ اس گھر میں پلنا شروع ہوئے. کس گھر میں؟ فرعون کے گھر میں. فرعون دشمن جو انا ربکم الاعلی کہتا ہے, اس ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور اس ماحول میں پلنے والا بچہ, اس پر نہ ماحول اثر کرتا ہے, نہ کوئی اور چیز اثر کرتی ہے, نہ وہ پرتعیش زندگی اس کے سوچ کو تبدیل کرتی ہے, بلکہ وہ جس مشن کے لیے خلق ہوا تھا اس کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے. اس میں ہم نیچر اور نرچر, انسان کی اپنی طبیعت, فطرت یا ماحول, ہم اس کو پوچھتے رہتے ہیں اس میں سے کون سی چیز زیادہ طاقتور ہے. انسان کے اپنے جینز اثر کرتے ہیں, اس کے اپنی خصائص اثر کرتی ہیں, اس کا اپنا نیچر زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے, یا اس کا نرچر زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے, اس کی تربیت زیادہ قوی ہوتی ہے. تربیت سے انسان بدلتا ہے, یا انسان کی ذات میں جو ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے. ایک ڈیبیٹ ہے علم نفس میں, اور اس پہ بہت سی ابحاث ہیں. اگر قرآن کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے کہ نہ نیچر نہ نرچر, تمام تر اختیار ہم نے خود تجھے دیا ہے. تمام تر اختیار, جوانوں کو کہہ رہا ہوں, تمام تر اختیار تمہارے پاس ہے. تم جیسا بننا چاہو گے ویسا بن سکتے ہو. کوئی بہانہ نہیں کرنا ہمارا تو ماحول ہی ایسا ہے, ہمارے تو والدین نے ایسی تربیت کی, میرے تو خون میں ہی یوں ہے, میرا باپ اتنا ڈرپوک ہے, میں بہادر کہاں سے ہو جاؤں. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کبھی بھی کسی آیت روایت میں آپ کو حکم دیتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا ماحول کیسا ہے, تم نماز صبح پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے. ایسا کہا گیا ہے؟ نہیں. جس مرضی ماحول میں ہے نماز صبح پڑھو, نماز صبح قضا نہیں ہونی چاہیے. جس مرضی ماحول میں ہو نماز تہجد پڑھو. یہ تو دین تھا. اب سائنس بھی اس پہ آ گئی ہے, اور ایپی جینیٹکس کے نام سے ایک نیا علم وجود میں آیا ہے. یہ ایپی جینیٹکس کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ آپ اپنے ول پاور سے
اپنے ڈی این اے میں ایکسٹرنلی یو کین موڈیفائی یور ڈی این اے، اس کی انٹرنل سیکوینس کو چینج کیے بغیر. ڈی این اے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہوگا اس کی سیکوینس. اس کو چینج کیے بغیر آپ ڈی این اے کو چینج کر سکتے ہیں. یہ طاقت خدا نے آپ کو دی ہے، اور یہ طاقت آپ کو دے کر آپ کو جس مرضی ماحول میں ڈال دے، وہ ماحول قصر فرعون سے بہتر ہوگا. قصر فرعون سے بہت بہتر. آپ تو بہت بہتر ماحول میں ہیں، آپ تو ابھی مسجد الکوثر میں ہیں، اس سے بہتر اور کیا مل سکتا ہے کسی کو؟